تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے یہ شرط ہے کہ ادب سے نظر جھکا کے چلے تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے کہیں بھی مل نہ سکا اپنا دعا ان کو کہیں بھی مل نہ سکا اپنا دعا ان کو نگاہ پھیر کے جو گھر سے مرتضیٰ کے چلے تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے یہ سوچئے علی اکبر نے کیوں آزادی دی یہ سوچئے علی اکبر نے کیوں آزادی دی زمانہ سایہ ہوا تھا اسے جگا کے چلے تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے حسین کہتے تھے کڑیل جواں کا لاشا ہے حسین کہتے تھے کڑیل جواں کا لاشا ہے یہ بوجھ کاندھے پہ کیسے کوئی اٹھا کے چلے تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے نہ جانے بات ہوئی شے سے کیا اشارے میں نہ جانے بات ہوئی شے سے کیا اشارے میں چلے جہاں سے جو اصغر تو مسکرا کے چلے تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے لپٹ کے روئی زمیں سات بار قدموں سے لپٹ کے روئی زمیں سات بار قدموں سے جو لاش ہاتھ پہ اصغر کی شے اٹھا کے چلے تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے. آخری شعر سمجھ پڑا.
نشان قبر کو مڑ مڑ کے یاس سے دیکھا، نشان قبر کو مڑ مڑ کے یاس سے دیکھا، لحد میں جب علی اصغر کو شے چھپا کے چلے، تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے چلے، یہ شرط ہے کہ ادب سے نظر جھکا کے چلے، تلاش حق ہو جسے در پہ فاطمہ کے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم، وقالہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، صلوات محمد علیہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، رسول ہمارے کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے کہ تمہاری آپ کی رسالت کے لیے اللہ کی گواہی دینے کے لیے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب، اور علم کتاب مولا کائنات کے پاس ہے، لہذا اللہ نے آواز دی کہ بھئی رسالت کو ثابت کرنے والا یا میں ہوں اور یا میرا علی ہے، لہذا یہی دونوں ہیں کہ جو رسالت کے ایسے گواہ ہیں کہ جس سے رسالت ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے کی گواہی میں اور ان کی گواہی میں یہی فرق ہے کہ ہماری گواہی سے ہم امتی ثابت ہوتے ہیں اور یہ گواہی دے کے رسالت کو ثابت کرتے ہیں، یعنی نبی ثابت ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب گواہیاں ہوں یا کلمہ ہو یا جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ سب نجات کے لیے ہے، یعنی ہمیں جو دین میں اختیار کرنا ہے یا عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جو بھی ہمیں کام کرنا ہے، یہ سب ہمارے لیے نجات ہی کا سبب ہے، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نجات مل جائے۔ اسلام اسی لیے آیا ہے کہ انسان کو نجات دلا دے۔ نجات کے معنی ہیں جنت تک پہنچنا اور جہنم سے بچ جانا، یعنی جہنم سے چھٹکارے کا نام ہے نجات، اور جو جہنم سے بچے گا وہ بہرحال جنت پہنچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ذریعہ نجات ہے، نجات کا راستہ ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام اگر نجات کا راستہ ہے تو جتنے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں سب کو نجات ملنا چاہیے،
لیکن سب کو نجات نہیں ملے گی، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب کے سب جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بھئی جب سب جہنم میں جلا دیے جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، لیکن اسلام کا نام سب لیتے ہوں گے، تو اسلام اگر جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 73 میں سے ایک ہی فرقہ ہوگا کہ جو راہ اسلام پر ہوگا، راہ نجات پر ہوگا، اور باقی جتنے ہوں گے وہ سب اسلام سے ہٹ چکے ہوں گے، برائے نام مسلمان ہوں گے لیکن حقیقتاً مسلمان نہیں ہوں گے۔ تبھی ایسا ممکن ہے کہ کسی کو نجات نہ ملے، صرف ایک کو نجات ملے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نجات ملے گی تو کس بات پر ملے گی؟ تو لوگ اگر کہیں کہ نماز پر نجات ملے گی تو اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں، اور جب سب نماز پڑھتے ہیں تو اگر نماز پر جنت ہے تو پھر سب کو جنت ملنا چاہیے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، سب کو جنت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سب جگہ ہے، لہذا ذریعہ نجات نماز کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پھر روزے کی بات آئی تو اگر روزہ رکھ لینے کے اوپر جنت ہے تو سارے روزہ داروں کو جنت میں پہنچنا چاہیے، لیکن سب جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو عقل ہماری یہی ہمیں بتاتی ہے کہ جو عمل سب کر رہے ہوں گے اس پر نجات نہیں ہے، بلکہ نجات پانے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک، کم سے کم ایک ایسا عمل ضرور کرتا ہوگا کہ جو کوئی نہیں کرتا ہوگا، اور وہ تنہا کرتا ہوگا اور نجات اسی کے سبب ہوگی۔ اب وہ ایک عمل ایسا عمل ہوگا کہ جو ایک کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا، بس ایک ہی فرقہ ہوگا جو کر رہا ہوگا، اور اس عمل کی شان بھی یہ ہوگی کہ اگر اس عمل کو کر لیا ہے تو سب کچھ کر لیا ہے، اور اگر اسے نہیں کیا ہے تو پھر کچھ نہیں کیا ہے۔ اب اس ایک بات کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جسے کر لینے سے سب کر لیا اور جسے نہ کرنے سے کر کے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو اب یہ عمل بھی اللہ ہی کی طرف سے ہونا چاہیے، لہذا ہم نے پوچھا کہ پروردگار وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جسے کر لینے سے ہر عمل ہو گیا اور جسے نہ کرنے سے کچھ نہ ہوا؟ تو خدا نے آواز دی کہ سارے احکامات میرے نبی نے بتائے ہیں، اگر پوچھنا ہے تو نبی سے پوچھو، میں اپنے نبی کو بتائے دیتا ہوں۔ لہذا اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے میرے رسول، تم نے سب کچھ پہنچا دیا، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو تم نے کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ میدان غدیر میں یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول ہمارے پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا حکم تھا کہ اللہ نے اپنے اس حکم کے لیے اپنے نبی سے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو تم نے کچھ نہ پہنچایا، اور اگر یہ پہنچا دیا تو سب کچھ پہنچا دیا۔ بس لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کے سے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ مان لیا تو سب مان لیا، اور اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر نجات ہے اگر انسان اسے قبول کر لے، لیکن افسوس اسی پہ ہے کہ سب کچھ لوگوں نے قبول کیا، لیکن جب ولایت علی کا مسئلہ آیا تو کوئی قبول کرنے والا نہیں نظر آتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہ ولایت کی منزل ہے کہ اگر اسے قبول کیا تو ہر عمل قبول، اور اگر اسے نہیں کیا قبول کیا تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ایک ہی فرقہ ہے کہ جو ولایت کا دم بھرتا ہے، ایک ہی فرقہ ہے جو مولائے کائنات کو مانتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نجات اگر ہے تو اسی میں ہے، دیکھیں نجات ہے تو اسی میں ہے۔ اب انسان کو نجات چاہیے ہے تو اس کو چاہیے ہے کہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے، لیکن خدا کی قسم جب ہم اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انہیں نجات نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کہ اس لیے کہ یہ رونے والا گروہ ہے، یہ آنسو بہانے والا گروہ ہے،
یہ حسین کا ماتم کرنے والا ہے۔ ارے بھائی رونے والے کو نجات کیسے مل جائے گی؟ اب اگر ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بتا کہ رونے والے کو نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اب جب ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے جب نجات کی تعریف کی اور نجات کو بیان کیا تو اس نے جناب نوح کے ذریعے سے بیان کیا اور آواز دی کہ یہ نوح ہیں کہ جو سفینہ بنانے والے ہیں۔ اس سفینے کو سفینہ نجات کہا جاتا ہے۔ اور نوح کون ہے؟ نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والے کو، نوح کہتے ہیں ماتم کرنے والے کو، نوح کہتے ہیں رونے والے کو، گریہ کرنے والے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نام رکھا نوح اور نجات کی کشتی بنوائی نوح سے، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ خالی رونے والے کو نجات نہیں ملے گی، بلکہ جو رونے والے کے ساتھ آ جائے گا اسے بھی نجات مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب جسے نجات چاہیے ہے اسے یہ چاہیے ہے کہ وہ رونے والے کے ساتھ آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حکم آیا اے میرے نبی کشتی بناؤ، تو جناب نوح نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ یہ نوح سفینہ بنا رہے ہیں۔ یہ کیسا سفینہ ہے؟ کہ یہ سفینہ نجات ہے، نجات کے لیے سفینہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو جناب نوح نے جتنے اپنے ساتھی تھے ان سب کو کشتی میں سوار کیا۔ اب اللہ کا حکم آیا کہ تم کچھ جانوروں کو بھی سوار کر لو، لہذا جانوروں کو بھی سوار کیا گیا اور نوح نے کشتی میں اپنے ساتھیوں کو سوار کیا۔ اب یہ نوح کی کشتی آگے بڑھی، بلند ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ کہ صاف پانی بہنے لگا اور نوح کی کشتی بلند ہونے لگی، اور جو لوگ کشتی کے باہر تھے وہ سب ڈوب ڈوب کے مرنے لگے، لیکن جو سوار تھے وہ بلند ہونے لگے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جتنے باہر ہیں وہ سب مر گئے، لیکن نوح میں کشتی میں سوار ہونے والے سب بچ گئے۔ بھئی یہ تو سامنے کی بات ہے نا کہ جتنے سوار ہوئے تھے سب بچ گئے، ان میں سے ایک بھی نہ مرا، ایک کو بھی ہلاکت نہیں ہے، بلکہ جتنے ہیں سب کے سب بچ گئے اور سب کو نجات ملی۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نوح کی کشتی کتنے دن چلی؟ تو ایک دن نہیں چلی، 2 دن نہیں چلی، بلکہ کئی دن نوح کی کشتی چلتی رہی۔ تو جب کئی دن نوح کی کشتی چلتی رہی تو یہ لوگ جو اس میں سوار تھے یہ سب کیا کر رہے تھے؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ایسا تو تھا نہیں کہ جناب نوح کے ساتھ جتنے بیٹھے تھے سب معصوم تھے، سب اللہ کے نبی تھے۔ بھئی نبی تو صرف جناب نوح تھے، باقی جتنے تھے سب امتی تھے۔ جب امتی تھے تو کشتی ایک دن نہیں چلی بلکہ کئی دن چلی۔ جب کئی دن چلی تو کئی دن تک یہ سب کیا کرتے رہے؟ کرتے کیا رہے؟ کوئی سو رہا تھا، کوئی جاگ رہا تھا، کوئی بیٹھا باتیں کر رہا تھا، کوئی عبادت پروردگار کر رہا تھا، کوئی نوح کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کوئی کشتی سے جھاگ جھاگ کے پانی کو دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر دیکھتا تھا، کوئی ادھر دیکھتا تھا، کوئی ہنستا تھا، کوئی روتا تھا، لیکن سب سوار تھے۔ اب جب نجات ملی تو کیسے ملی؟ کہ خالی عبادت کرنے والوں کو نجات؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جو عبادت کر رہا تھا وہ عبادت کرتا رہا اور نجات پا گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھے بیٹھے نجات پا گیا، جو سو رہا تھا وہ سوتے سوتے نجات پا گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نجات کو وابستہ کر دیا تھا کشتی سے، یعنی جو کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا، لیکن جو کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا۔ اب رسول اللہ نے آواز دی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نجات کشتی سے وابستہ تھی، یہاں نجات اہل بیت سے وابستہ ہے۔ اب جو اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا اسی کو نجات ملے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اب ایک بات اور سماعت فرما لیجئے، جناب نوح تھے، نجات کو کشتی سے وابستہ رکھا تھا۔ نوح کشتی کے باہر تھے یا کشتی کے اندر؟ بھئی نوح کشتی کے باہر تھے یا کشتی کے اندر؟ تو انہوں نے کہا صاحب نوح بھی کشتی میں سوار تھے۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ نوح کشتی کے آگے آگے کشتی کو کھینچتے ہوئے چلتے، یا نوح کشتی کے پیچھے پیچھے کشتی کو دھکا دیتے ہوئے چلتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے۔ شاید مسلمان کہیں کہ پانی پر کیسے چلتے، تو میں جواب دوں گا جیسے موسیٰ چلے تھے ویسے ہی نوح چلتے۔ بھئی جیسے موسیٰ چلے تھے ویسے ہی نوح چلتے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ نوح تم کشتی کے باہر رہو
بلکہ حکم یہ آیا کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کیوں سوار ہو جاؤ؟ کہ اس لیے سوار ہو جاؤ کہ آج ہم نے نجات کو کشتی سے وابستہ کر دیا ہے۔ دیکھیے کشتی سے وابستہ کر دیا ہے، لہذا تم بھی چاہو کہ باہر رہو تو اب کشتی کے باہر نہ رہو، بلکہ تم اللہ کے نبی ہو، لہذا تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری امت بھی کشتی میں سوار ہو جائے، اور پھر میں سب کو نجات دوں۔ اور جب پہچنواؤں تو کیسے پہچنواؤں؟ میں پہچنواؤں گا تو اب اپنے ذریعے سے نہیں پہچنواؤں گا، بلکہ اب جب بات ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ نوح وہ ہیں کہ جو کشتی والے ہیں۔ دیکھیے سفینے والے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا جب تک سفینے کے باہر رہے اللہ نے اپنی نبوت کے رشتے سے پہچنوایا، لیکن جب کشتی میں سوار ہو گئے تو پھر کشتی کے رشتے سے پہچنوایا۔ اب اللہ نے آواز دی کہ میرے نبی تم اپنی امت کے سامنے کہہ دو کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، نوح کے سفینے جیسی ہے۔ تو نبی نے آواز دی پروردگار نوح بھی تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اہل بیت اطہار جو ہیں میرے ان کی مثال اگر کشتی نوح جیسی ہے تو میں کیا کروں؟ کہ اسی لیے تو تم سے کہتا ہوں کیا مجھے آیہ تطہیر نازل کرنا ہے، لہذا تم بھی چادر کے نیچے چلے جاؤ، اپنے اہل بیت کے ساتھ میں جا کے لیٹو، تب آیہ تطہیر سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے جیسے وہ کشتی کے باہر نہیں رہ سکتے ویسے ہی تم بھی اہل بیت سے دور نہیں رہ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آئے۔ اور دیکھیے وہاں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو نوح کو جب تک کشتی سے باہر رہے اللہ نے نبی کہہ کے پکارا، نبوت کے ذریعے سے پہچنوایا، لیکن جب سفینے میں آ گئے تو سفینے کے ذریعے سے پہچنوایا۔ یہی رسول اللہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک اصحاب کے درمیان رہے، جب تک اللہ کہہ رہا ہے کہ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب سفینے میں آ گئے یعنی چادر کے نیچے آ گئے تو اب پہچنوا رہا ہے تو آواز دیتا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا بنوہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی جب تک باہر رہیں گے اللہ کے رشتے سے پہچانے جائیں گے، جب چادر میں آ جائیں گے تو اہل بیت کے رشتے سے پہچانے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب جو پہچنوایا جائے گا وہ اہل بیت کے ذریعے پہچنوایا جائے گا، اور خدا کی قسم ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جس کے رشتے سے اللہ نے اپنے نبی کو پہچنوایا اور اپنی ذات کو پہچنوایا، الحمدللہ ہم بھی پہچانے جاتے ہیں تو انہی کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں اگر ہم کو کوئی پہچانتا ہے تو ہم کو یہی کہتا ہے کہ یہ حسین والے ہیں یا علی والے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہم جئیں تو حسین کے لیے، ہمیں موت آئے تو حسین کے نام پر۔ عزیزان محترم، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، یہ شب عاشور ہے، اس رات کا آغاز ہو گیا کہ جو علی اکبر کی زندگی کی آخری رات ہے، جو قاسم کی حیات کی آخری رات ہے، جو آقا حسین کی زندگی کی آخری رات ہے۔ عزیزوں کل صبح کو حسین کا بھرا گھر لوٹ لیا جائے گا۔ عزیزوں یہ رات گزر رہی ہے، اسے شب عاشور کہا جاتا ہے، اسے حسین ابن علی نے عبادت کے لیے آنکا ہے، اس رات کو عبادت سے مخصوص کیا ہے۔ اس رات بڑی بے چینی کے ساتھ آل محمد کربلا کی سرزمین پر ہیں، حسین اپنے اصحاب کو جمع کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آقا حسین کو بلایا، امام حسین خیمے میں آئے۔ آپ بہن زینب کیوں بلایا؟ کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو پرکھ لیا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا زینب کیا بات کرتی ہو، یہ میرے اصحاب باوفا ہیں، جیسے اصحاب مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں ایسے تو نہ نانا کو ملے ہیں اور نہ بابا کو ملے ہیں۔ عزیزوں یہ آواز کسی صحابی حسین نے سن لی، بس وہ دوڑتا ہوا اصحاب کے مجمع میں آیا اور آگے کہتا ہے تمہیں پتا ہے علی کی بیٹی پریشان ہے کہ ہم حسین کو چھوڑ کے چلے تو نہ جائیں گے، چلو شہزادی کو چل کے یقین دلا دیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ سارے اصحاب خیمے کے سامنے جمع ہو گئے، نیزوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، تلواروں کو اپنے گلوں پر رکھ لیا اور آواز دی آقا حسین آپ شہزادی سے فرما دیں کہ اگر وہ حکم دیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں، سینوں پر اتنا زور دیں کہ یہ نیزے ہمارے سینوں سے پار ہو جائیں۔
بس یہ کہنا تھا کہ حسین خیمے سے روتے ہوئے نکلے، آواز دی نہیں تم پر ہم کو بہت بھروسہ ہے۔ زینب نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، اے اصحاب حسین کیا بات کرتے ہو، ہمیں تم پر بہت بھروسہ ہے۔ میں کہوں گا اے اصحاب حسین، زینب کو اتنا یقین دلانے چلے آئے، ہاں سب حسین پر جان دو لیکن کم سے کم ایک رک جاؤ، اس لیے کہ جب زینب کے سر سے چادر چھنے گی تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آج ہی تو رات گزر رہی تھی، اسی رات کے عالم میں آقا حسین اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس کے بعد یکا و تنہا میدان کی جانب روانہ ہوئے۔ ہلال جو صحابی حسین ہیں آہستہ آہستہ پیچھے چلنے لگے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا ہلال کیسے آ رہے ہو؟ کہا آقا آپ تنہا جا رہے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ آپ تنہا جائیں، اس لیے میں ساتھ میں آؤں۔ کہا آؤ ہلال، پھر آ گئے تو ہمارے ساتھ آؤ۔ قریب بلایا، ہاتھ پکڑا، لے کے چلے۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد کہا ہلال یہ جگہ دیکھتے ہو، یہاں میرا حبیب مارا جائے گا۔ دیکھو یہ جگہ دیکھتے ہو، یہاں صبح آنے والا پھر قتل کیا جائے گا۔ ہلال یہ جگہ دیکھتے ہو، یہاں جون گھوڑے سے گریں گے۔ ہلال وہ آن محمد کے گرنے کی جگہ ہے، یہاں میرا قاسم پامال کیا جائے گا۔ یہاں پہ میرے علی اکبر کے سینے پر پرچی لگے گی۔ پھر ایک بلندی پر جا کے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد فرمایا وہ نشیب دیکھ رہے ہو جرائی کے کنارے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا میرے عباس کے شانے کاٹے جائیں گے، میرا عباس گھوڑے سے زمین پر گرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہلال تم رکو، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کے آقا حسین چلے گئے، کچھ دیر تک ایک نشیب میں بیٹھے رہے، پھر وہاں سے واپس آئے۔ ہلال کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آقا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا ہلال تمہیں کیا بتائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا۔ اے ہلال میرے گلے پر یہی خنجر چلے گا۔ اماں نے جنت کو چھوڑ دیا تھا، یہاں آ کے اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے زمین میرے بچے سے ہوشیار رہنا۔ تو ہم اپنی اماں سے یہ وعدہ لے رہے تھے، اماں اب عصر عاشور تک کہیں جانا نہیں، اماں کل عصر کے وقت پر ہم یہاں گھوڑے سے زمین پر آ جائیں گے۔ ہلال آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آئے۔ آج ہی تو آقا حسین واپس آ گئے۔ صبح عاشورہ نمودار ہوئی، حسین لاشوں پر لاشیں اٹھانے لگے، جنازوں پر جنازے حسین اٹھانے لگے۔ اور پھر دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آیا کہ اب حسین یکا و تنہا رہ گئے۔ خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے، بیویوں سے رخصت ہو کے حسین چلے، میدان کارزار میں آئے، آکے آواز دی حل من ناصر یعیننا حل من مغیث یعیننا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دوستوں کی لاشیں تڑپیں، کٹی ہوئی گردنوں سے صدائے لبیک بلند ہوئی۔ کہا آقا ہم اب بھی حاضر ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن کیا کریں موت نے مجبور کر دیا۔ کہا نہیں میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آنے لگی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے در خیمہ پر آئے۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہے کا گریا ہے؟ کہا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، لاؤ میرے بچے کو مجھے دو۔ علی اصغر کو ہاتھوں پر لیے ہوئے میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ آواز دی کہ اگر تمہاری نظروں میں حسین خطا ہوا تو اس نے کیا کیا ہے؟ یہ تو بچہ ہے 6 مہینے کا، اسے تو پانی پلا دو۔ لو میں زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم خدا ہو پانی پلا دو۔ بچے کو زمین پر لٹایا، بچہ لیٹتے کے ساتھ ہی کروٹیں بدلنے لگا۔ باپ نے اٹھایا، کہا علی اصغر تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، انہیں بتاؤ کہ تم پیاسے ہو۔ بس ایک مرتبہ چھوٹا سا چہرہ دشمنوں کی طرف موڑا، خشک زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، لعین رونے لگے۔ عمر سعد نے آواز دی اینا اینا حرملہ اختا کلام الحسین۔ حرملہ نکلا، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر کی طرف تیر روانہ کیا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ لے کے چلے خیمے کی پشت پر آئے، ننھی سی تربت بنائی، علی اصغر کو سپرد خاک کیا۔ وہاں سے پلٹے خیموں میں رخصت کے لیے آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ اے سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ آقا حسین نے آپ کو سلام کہلایا، آئیے ہم سب مل کے حسین کو سلام کا جواب دیں۔
اے میرے سید و آقا ایسے موقع پر ہمیں یاد رکھا، آقا سلام قبول فرمائیں۔ اے مولا آپ کو یہ عزادار آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اے آقا جاتے جاتے ان گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتے جانا۔ آقا جو رونے کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، اے آقا ہمیں معاف کر دینا، جو مہمان نوازی کرنے کا حق تھا وہ مہمان نوازی ہم نہ کر سکے، لیکن آقا یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ آئندہ سال پھر ہمارے گھروں میں مہمان آؤ گے۔ عزیزوں حسین چلے گئے، شب عاشور گزر رہی ہے، کل روز عاشورہ ہے، آپ حسین کو یاد کر کے روئیں گے۔ بس عزیزوں پڑھ چکا، یہ آقا حسین ہیں، آقا حسین ہیں، وصیتیں کر کے میدان میں آ گئے، حسین شہید ہو گئے۔ بس ایک منظر سنیے اور مجلس تمام ہے۔ عزیزوں جناب مبلغ اعظم بیان فرماتے ہیں کہ بعد شہادت حسین خیمے جل گئے، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں۔ اب اس کے بعد مقتل میں ایک لاشا پڑا ہوا تھا، سیدانیہ خاک پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ فضا تڑپ کے دوڑتی ہوئی آئیں اور آگے کہتی ہیں کہ غضب ہو گیا شہزادی زینب کا، کیا ہوا؟ کہ وہاں سروں کی گنتی ہو رہی تھی تو شبر نے کہا کہ حسین کی طرف سے 72 شہید ہیں، یہ سر 71 ہیں، ایک سر کم ہے۔ کسی نے سوچا کہ کون سا سر کم ہے تو کسی نے یاد دلایا کہ حسین کا ایک چھوٹا بیٹا علی اصغر بھی تھا کہ جو کربلا میں مارا گیا، علی اصغر کا سر نظر نہیں آتا، اب علی اصغر کا لاشا تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب خاموشی سے بیٹھی سن رہی ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہیں کہ اب علی اصغر کی تلاش ہو رہی ہے، تمام لاشوں کو الٹ الٹ کے دیکھا جا رہا ہے لیکن علی اصغر کا لاشا نہیں ملتا۔ آپ سنیں گے کیا ہوا؟ خدا لعنت کرے شمر ملعون پر اور عمر سعد پر کہ ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے چلا اور زمین پر مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا شاید حسین نے علی اصغر کو کہیں دفن کر دیا۔ یہ نیزہ آگے بڑھتا رہا، ایک مرتبہ زینب نے رباب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا بی بی رباب ادھر نہ دیکھو، اس لیے کہ ہوا یہ کہ یہ نیزہ بہت گہرائی تک گیا اور اس کے بعد جب کھینچا گیا تو اس کے پھل میں ایک ننھا سا لاشا لپٹ کے آ گیا۔ عزیزو علی اصغر کا لاشا نکالا اور اس کے بعد خنجر نکالا، ماں کے سامنے اس 6 مہینے کے لال کا سر تن سے جدا کیا گیا، سر کو نیزے پر